کون سا مسلمان ہے کہ جو ذکر پیغمبر کو فخر و شرف نہیں سمجھتا اور 1400 سال سے مسلمان ذکر پیغمبر کر رہے ہیں، سیرت پیغمبر بیان ہو رہی ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اسلام میں کیا پیغمبر کی ذات سے بڑھ کر کسی اور کی ذات ہو سکتی ہے؟ ظاہر ہے کہ ہر مسلمان یہی کہے گا کہ پیغمبر سے بڑھ کر کسی شخصیت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن چودہ سو سال سے کئی لاکھ کتابیں پیغمبر کی لائف پہ لکھی جا چکی ہیں، دنیا کی ہر زبان میں، عربی میں، فارسی میں، اردو میں، انگریزی میں، اس کے علاوہ بھی جتنی زبانیں، تمام زبانیں، اور تقریر کا موضوع بھی ہے، وعظ کا موضوع بھی ہے، اور پیغمبر سے بڑھ کے بھی کوئی شخصیت نہیں ہے اسلام میں۔ اور جتنے بھی فرقے ہوں، 70 ہوں، 71 ہوں، 72 ہوں، 73 ہوں، سب کا مرکزی نقطہ سرکار دو عالم۔ ذات علی پہ تو چلیے اختلاف کہہ لیجئے، لیکن ذات پیغمبر پہ تو کوئی اختلاف نہیں ہے، کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے، سب مانتے ہیں پیغمبر کو، اس لیے کہ جب تک پیغمبر کو نہ مانیں گے مسلمان کیسے ہوں گے؟ ایک طے شدہ بات ہے۔ اس سب کے باوجود لاکھوں تقریریں، لاکھوں کتابیں، لیکن اگر ہر فرقے سے پوچھا جائے اور ہر فرقے کی ہر کتاب سے پوچھا جائے اور ہر فرقے کے عالم سے پوچھا جائے کہ پیغمبر کی پوری لائف آپ نے بیان کر دی، سیرت، زندگی، لیکن دو باتیں تو بتا دیجئے جو آپ نے نہیں بتائیں، وہ دو باتیں تو بتا دیجئے۔ پہلی بات یہ بتا دیجئے کب پیدا ہوئے تھے، اور یہ بتا دیجئے کب دنیا سے وصال ہوا۔ یہ دو سوالیہ نشان 1400 برس گزرنے کے بعد اب تک اسی طرح لگے ہوئے ہیں ہر کتاب میں، ہر عالم کی زبان پر۔ سوال یہ ہے کہ ان دو سوالوں کا جواب کوئی فرقہ، کوئی عالم، کوئی کتاب کیوں نہیں دے رہی ہے؟ بس اسی پہ تقریر کریں گے ہم آج۔ بھئی پوری سیرت آپ کی سنی ہوئی ہے، پیغمبر کی زندگی کا کوئی ایسا گوشہ نہیں کہ جتنے یہاں بیٹھے ہوں اور ان کو معلوم نہ ہو، اور وہ کون سا شیعہ، سنی، اہل حدیث، بریلوی، وہابی، جو بھی ہے، کون ہے جو یہ کہے گا پیغمبر کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے؟ کون سی نئی بات کوئی عالم آ کے بتا دے گا؟ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ بات ہم نے پیغمبر کے بارے میں کبھی نہیں سنا تھا تو ہم اسے مسلمان ہی نہیں مانیں گے، اس لیے کہ جب آپ اپنے پیغمبر کی لائف کے گوشے نہیں جانتے تو پھر آپ جانتے کیا ہیں؟ اللہ میاں کی تو کوئی لائف ہے نہیں کہ اس پہ کام کیا جائے۔ کہیں آپ نے پڑھا ہے حیات محمد تو سب نے لکھا، کیا کسی نے حیات اللہ بھی لکھا ہے؟
یہ تو مذاق کی بات ہوگی نا کہ اللہ کی لائف بیان کی جائے. اس کے لیے تو کہتے ہیں ہائی، ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ رہے گا. اور یہ بتانا کہ کب سے ہے، کب نہیں تھا، کہ کہا جائے کہ کب سے ہے، تو اس کی لائف کیا لکھی جائے گی؟ لائف تو انسان کی ہوتی، مخلوق کی ہوتی، خالق کی نہیں ہوتی. لائف تو پیغمبر کی لکھی جائے گی، زندگی تو پیغمبر کی لکھی جائے گی، سوانح حیات تو پیغمبر کی لکھی گئی. لیکن دنیا میں جتنی سوانح حیات لکھی گئی ہیں، پیغمبر کی لکھی گئی ہوں، انبیاء کی لکھی گئی ہوں، اوصیاء کی، اولیاء کی، شعراء کی، ادیبوں کی، محدثین کی، مورخین کی، فلسفیوں کی، کافروں کی، مومنوں کی، مشرکوں کی، کسی بھی ملک کے بڑے لوگوں کی، رہنماؤں کی، سیاستدانوں کی. دو باتیں اگر کتاب میں نہیں ہے تو وہ لائف نہیں ہے. کتاب شروع ہوتی ہے فلاں سن میں پیدا ہوئے، فلاں تاریخ کو ولادت ہوئی. جب کتاب ختم ہوئی تو مورخ نے لکھا اور فلاں دن انتقال ہو گیا. دن یہ تھا، تاریخ یہ تھی، مہینہ یہ، سن یہ. اس طرح ذرا پیغمبر کی کسی کتاب میں دکھائیے. کوئی کتاب کل لائیے گا ڈھونڈ کے اور مجھے دکھا دیجیے گا. کسی بھی فرقے کے عالم کی کتاب لائیے گا اور پہلی سطر یہ دکھا دیجیے کہ فلاں تاریخ کو پیدا ہوئے، مہینہ یہ تھا، دن یہ تھا، سن یہ تھا. اور آخر صفحے پہ یہ دکھا دیجیے گا کہ جس دن وفات ہوئی، وصال ہوا، جو بھی کہہ لیجئے، انتقال، وفات، وصال، اور ایک لفظ ہم دے رہے ہیں شہادت. نہ ہو شہادت، کچھ اور لکھا ہو، وصال لکھا ہو، لیکن کم از کم یہ تو لکھا ہو دن کون سا تھا، مہینہ کون سا تھا، تاریخ کون سی تھی. زیادہ سے زیادہ آپ ولادت کا سن دکھا دیں گے، وفات کا سن دکھا دیں گے. آپ کہیں گے ہاں بھائی ایک عام الفیل جو سن چل رہا تھا وہی لکھا جائے گا. پیغمبر جب پیدا ہوئے ہجری سال تو تھا نہیں، یا تو سن تھا عیسیٰ والا، عیسوی سن تھا. عربوں میں عام الفیل تھا. عام الفیل مطلب یہ کہ جب ہاتھی آئے عرب میں، عربوں کے ہاں سن کا تعین ایسے ہوتا تھا کہ جب کوئی بڑا واقعہ ہو جاتا تھا عرب میں تو سن وہاں سے شروع کرتے تھے. وہ سن اس وقت تک چلے گا جب تک اس سے بڑا واقعہ نہ ہو جائے. عربوں نے کبھی ہاتھی نہیں دیکھے تھے، پہلی بار مکے والوں نے ہاتھی دیکھے تو سن کا نام رکھا وہ برس جب ہاتھی دیکھے. ہاتھی دیکھنے کا پہلا سال، ہاتھی دیکھنے کا دوسرا سال، ہاتھی دیکھنے کا تیسرا سال. اب جب تک پیغمبر کی بعثت نہ ہو گئی ہاتھیوں کا برس چلتا رہا. یعنی عربوں کی نظر میں سپر طاقت ہاتھی تھا. جب پیغمبر آ گئے اعلان نبوت تو پھر بعثت کا سال چلا. جب بعثت کا سال ختم ہوا تو ہجرت کا سال چلا. اب تک وہی چل رہا ہے، اس لیے کہ ہجرت سے بڑا واقعہ آج تک ہوا ہی نہیں، اس لیے سن نہیں بدلا. آغاز اسلام، سب مسلمان ہوئے، اسلام سے متعارف ہوئے، اس لیے ہجری والا سال. جس سال ہاتھی آئے اسی سال پیغمبر پیدا ہوئے. تو عربوں کو یاد رہا ہاں وہ سال جس سال ہم نے ہاتھی دیکھا اسی سال پیدا ہوئے محمد. چلیے سن مل گیا. مہینہ، اب مہینے تو
ظاہر ہے کہ کہاں سے لائیں؟ ربیع الاول رکھ لیجئے، چونکہ ہجرت بھی ربیع الاول میں ہوئی تو ربیع الاول یاد رہا، تو ان کا ربیع الاول ہوگا، چلیے ہوگا۔ اب دن بتائیے، دن کون سا تھا؟ کہ یہ نہیں پتا۔ تاریخ بتائیے، ربیع الاول کی کون سی تاریخ کو پیدا ہوئے؟ دیکھیے مورخین لکھتے ہیں، کہتے ہیں یکم کو بھی ہوئے، کچھ مورخین کہتے ہیں کہ 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، کچھ مورخین کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، کچھ کہتے ہیں 15 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، کچھ کہتے ہیں 17 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، کچھ کہتے ہیں 29 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ اب تو مہینہ ختم ہو رہا ہے، ربیع الاول تو ختم ہو رہا ہے، اب 29 پہ تو رک جائیے، 30 نہ کر دیجیے گا، نہیں تو پتا چلے کہ 29 کا چاند ہو گیا تھا اس سال۔ بھائی یہ ہیں تو سب مسلمان اور سب کے ہیں پیغمبر، یہ ایک تاریخ پر کیوں نہیں متفق ہو گئے؟ یہاں کون سا اختلاف ہو گیا؟ خلافت کا مسئلہ آ گیا، یہاں کاہے کے لیے مورخین میں لڑائیاں ہو گئیں؟ ایک تاریخ طے کر لیتے، شیعہ کچھ کہہ رہے ہیں، سنی کچھ کہہ رہے ہیں، اہل حدیث کچھ کہہ رہے ہیں، بریلوی کچھ، فلاں تاریخ فلاں تاریخ، بھئی ایک تاریخ کیوں نہیں ہے؟ اچھا 1400 برس پہلے، 1000 برس پہلے اتنے ذرائع نہیں تھے، اب طے کر لیجئے، اب ریسرچ کر لیجئے، اب سب متفق ہو جائیں۔ علامہ اقبال کی 100 سالہ تقریب کا آغاز ہوا اسلام آباد سے۔ گورنمنٹ نے اعلان کیا کہ پورے پاکستان میں ہی نہیں، پورے ورلڈ میں اقبال کے پیدا ہونے کے 100 سال منائے جائیں گے۔ جب کمیٹی نے آغاز کیا تو گورنمنٹ نے یہ کہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب 100 سالہ منائیں تو اس دن ہم پورے پاکستان میں چھٹی کریں اور پھر یہ طے کر دیں کہ یہ چھٹی ہوا کرے گی۔ تو تمام دانشور، ادیب، شعراء، پاکستان کے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کی کمیٹی سے حکومت نے پوچھا اقبال کس دن پیدا ہوئے تھے؟ ان کا سب مختلف کتابوں میں مختلف باتیں لکھی ہیں۔ مہینہ تو نومبر تھا، کسی نے 10 نومبر لکھا، کسی نے 9، کسی نے 11، کسی نے 8، کسی نے 7۔ کہا ابھی 100 سال ہوئے نہیں اقبال کو، یہ اختلاف کیوں ہے؟ جس کے جو سمجھ میں آیا، جس کو جو تاریخ ملی، جس سے جو سنا، جو راوی تھا بیان کرنے والا، کچھ نے خاندان سے لیا، کچھ نے دوستوں سے لیا، کچھ نے باہر والوں سے، کچھ نے گھر والوں سے، اس لیے اختلاف ہو گیا۔ اگر ایک راوی سے لے لیتے تو پتہ چلتا کہ بھئی اقبال کے بیٹے سے پوچھ لیتے، اولاد سے پوچھ لیتے، بیٹی سے پوچھ لیتے، پوتے سے پوچھ لیتے تو تاریخ صحیح ہوتی۔ مختلف راویوں سے تاریخ لی، اس لیے یہ غلط ہو گئی۔ گورنمنٹ نے کہا بھئی چھٹی کس دن دیں؟ 7 کو، 8 کو، 9 کو، 10 کو، 11 کو، طے کیجئے، طے کیجئے۔ بانی پاکستان ہیں، اہم شخصیت ہیں پاکستان کی، اس لیے آپ لوگ بیٹھ کے طے کیجئے۔ کہ اچھا صاحب ریسرچ شروع کرتے ہیں، کیسے کریں، کیا کریں؟ تمام کتابوں کو جمع کر لیں، راویوں کو دیکھیں کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے، کون مستند ہے۔ ہوتے ہوتے ان کا یہ سب چھوڑیے، ایسا کیجئے اقبال سیالکوٹ میں پیدا ہوئے تھے، یہ پتہ لگائیے کس ہاسپٹل میں پیدا ہوئے تھے۔ اس ہاسپٹل کا پرانا ریکارڈ ہوگا، جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کے کارڈ جمع رہتے ہیں، اس سن کا ریکارڈ نکال لیجئے، ہر مہینہ دیکھیے کہ کس مہینے میں کتنے بچے پیدا ہوئے،
नवंबर का रिकॉर्ड देख लीजिए, मोहम्मद इकबाल, बाप का नाम लिखा होगा कि ये बेटा फुला तारीख को पैदा हुआ, हॉस्पिटल वाले गलत तारीख नहीं लिखेंगे, उस तारीख को जितने बच्चे पैदा हुए होंगे उनकी तादाद होगी। सर्टिफिकेट निकाला गया सियालकोट के हॉस्पिटल से, सबने कहा भाई इसके ऊपर 9 नवंबर लिखी है, गवर्नमेंट ने कहा ठीक है 9 नवंबर को छुट्टी देंगे। अब तय कर दीजिए कि इकबाल 9 नवंबर को पैदा हुए थे, लाखों रुपया लगा इकबाल की विलादत की तारीख तलाश करने में। इकबाल ने एक छोटा सा मुल्क पाकिस्तान बनाया तो विलादत की तारीख की हुकूमत को इतनी फिक्र हो गई, जिसने इस्लाम बनाया उसकी विलादत की तारीख की फिक्र नहीं है। कमेटी बना दीजिए, रावियों के नाम जमा कर लीजिए, फेरिस बना दीजिए, उलमा को बिठा दीजिए हर फिरके के और कहिए एक तारीख तय कर लो, तो उसी दिन छुट्टी हुआ करेगी। ये तो हिंदुस्तान की तारीख है 12 रबीउल अव्वल। पहले इसका नाम था 12 वफात, अब नाम हो गया ईद मिलादुन नबी। नाम क्यों बदला? पहले ये तय था कि 12 रबीउल अव्वल वफात की तारीख है, नया मुल्क बना तो वफात का लफ्ज गायब हो गया और विलादत का हो गया। तो अब समझ में नहीं आ रहा है कि ये 12 विलादत है या वफात है, आप मना क्या रहे हैं? जुलूस वफात का निकल रहा है या विलादत का? कब ईद मिलादुन नबी, मीलाद के मानी है पैदा होना, मौलूद, आमद, इस तारीख पर पैदा हुए। इंडिया में सब कहते थे कि इस दिन वफात हुई, तो ये 12 तारीख क्या कहने के, असल में यही तारीख विलादत की और यही वफात की। अगर यही तारीख दोनों हैं, इसी दिन पैदा हुए और इसी दिन वफात हुई, तो ये बात समझ में नहीं आती मुसलमानों की कि उस तारीख को आपने विलादत से मंसूब कर दिया और वफात हटा दी। वफात क्यों नहीं मना रहे? तो पहले तो ये देखना पड़ेगा ईद मिलादुन नबी आपने मनाया क्यों? ये आपने क्रिसमस की नकल में मनाया। तो आप वफात नहीं मनाना चाहते, विलादत मनाना चाहते हैं, तो इससे तो ये साबित हुआ वफात हुई नहीं, पैगंबर जिंदा है। फिर अब ये ना कहिएगा मुर्दा है, इसलिए कि वफात तो आप मनाते ही नहीं। हमारे बच्चों को ये बात मालूम ही नहीं कि पैगंबर की वफात कब हुई। ये जो आप बैठे हुए ना और इतने कान खड़े खड़े करके सुन रहे हैं, आप अपने को जरा अलग रखिए और अपनी 28 भी अलग रखिए, 28 सफर। मैं आलमे इस्लाम की बात कर रहा हूं, आपका शुमार उसमें नहीं है, आप हैं काफिर। आपकी बात कोई नहीं सुनता, आपकी बात कोई नहीं मानता।